صلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہی ہیں سورہ البقرہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 282 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر ایمان والے کہہ کر پکارا گیا کیونکہ حکم عام ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا ایک طرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی گئی اور دوسری طرف سود سے شدت کے ساتھ بچنے کے لیے کہا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، انسان سود پر قرض نہیں لے سکتا اور وہ صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے قرض لینے کی؟ ایسے معاشرے میں جہاں ایک طرف کوئی سود کا لین دین نہ کرنا چاہتا ہو، دوسری طرف صدقہ بھی نہ لینا چاہتا ہو، پھر ایک ہی صورت بچتی ہے اور وہ ہے قرض کے لین دین کی، یا پھر عام روزہ زندگی کے معاملات میں جو لین دین کے معاملات پیش آتی ہیں قرض کے علاوہ خرید و فروخت میں، ان کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں بہت اچھی طرح تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف نماز اور روزے کی تعلیم ہی نہیں دی، یا صرف چند اخلاقی امور کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو باہم نبھانے کی بھی اچھی طرح تعلیم دی۔ جہاں معاشرتی معاملات میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، وہاں معاملی معاملات میں بھی باہم یعنی آپس میں کیے معاملات میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ بھی اس نے ہمیں سکھایا، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن میں حلال یا حرام کی بات ہو اور اس کی وجہ سے انسانوں کے باہمی تعلقات کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، خرابی کا اندیشہ ہو۔ وہاں خود صحیح طور پر صحیح بات سمجھا دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہم لین دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام روزمرہ زندگی میں خود آپ کا لین دین چلتا ہے جس کو آپ نقد معاملہ کہہ سکتے ہیں۔ وقتی طور پر معاملہ ہوا، پھر وہیں ختم ہو گیا، آپ نے پیسے دیے، قیمت ادا کی، چیز لی، بات ختم۔ لیکن بعض اوقات بات وہاں ختم نہیں ہوتی، بات لمبی چلتی ہے۔ مثلاً کیسے؟ آپ نے چیز خریدی لیکن آپ کے پوری قیمت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا آدھی میں ابھی دے دیتا ہوں، آدھی 6 مہینے بعد دوں گا، تو یہ لمبی ہو گئی، آدھا نقد آدھا ادھار۔ ایسی صورت میں معاملات اگر لکھے نہ جائیں تو غلط فہمی اور بدگمانیوں کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد قریب ترین رشتہ داروں میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کے معاملات پھر عدالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان ساری خرابیوں کو جو محض غلط فہمیوں کی بنا پر ہوتی ہیں، اس میں کسی کی بھی کوئی بدنیتی نہیں ہوتی، انسان بھول جاتا ہے، اس بنیاد پر غلط فہمی ہوتی ہے، تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ آپس میں تعلقات خراب ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم 1400 سال پہلے دی گئی تھی۔ آج تو اس تعلیم کے ادارے قائم ہو چکے ہیں اور یہ سب باقاعدہ مضمون کی طرح پڑھایا جا رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے ان عربوں کے اندر جنہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، انہیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ اگر معاملات ایسے ہوں جو طویل مدت تک طے پانے ہوں تو پھر اس صورت میں صرف زبانی کلامی معاملات نہ کرو بلکہ کاغذی ثبوت بھی فراہم کرو، کیونکہ اگر کاغذی ثبوت نہ ہو تو بھول کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، حل کیا ہے؟
تحریر لکھا جائے اور پھر لکھ کر اس پر گواہ بھی بنانے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ کیا ہے؟ انسان کے تقوی کی حفاظت ہے۔ ایک شخص کتنا ہی شریف النفس ہے، خدا خوفی رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، بدنیتی نہیں، لیکن بھول ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یعنی لکھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر اعتماد نہیں یا بندوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، یہ بد اعتمادی کی وجہ سے نہیں ہے، بات بھول چوک کی ہے، لکھنے سے میں ہی بھلائی ہے۔ پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کو عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی کی طرف داری نہ کرے، کسی کی رعایت نہ کرے، پورا حق صحیح طور پہ ادا کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے وقت دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا گیا، ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا ہے۔ اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہمیں آتا ہے ہم اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ علم کا استعمال بھی کیا ہے؟ انفاق ہے۔ جیسے مال خرچ کرتا ہے انسان، اسی طرح کسی کو جب علم دیتا ہے تو وہ انفاق کر رہا ہوتا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ الذی، کون، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی مقروض۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وہ اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے ہوئے ذرہ برابر بھی کم نہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اور ضعیفًا، اگر تو مقروض بیمار ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ، اگر کسی مجبوری سے وہ لکھوا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، مثلا دوسری زبان بولتا ہے، دوسرے ملک سے ہے، تو اس صورت میں بھی وہ لکھوا تو رہا ہے، اب اسے ترجمان کی ضرورت ہوگی۔ فَلْيَمْلُلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ترجمان عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے 2 لوگ بطور گواہ بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر کیا کریں؟ 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، جن پر انسان کا دل جمے، اپنی چوائس کے لوگ ہوں۔ ان تضل احداہما، 2 عورتیں کیوں؟ اس لیے اس میں سے ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے وہ پہلی کو یاد کروا دے۔ عام طور پر جب گواہی پر بات ہوتی ہے تو 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی کو لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ایمان نام ہے اس چیز کا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ نے مجھے جیسا پیدا کیا ہے، مرد یا عورت، اور جس حال میں بھی رکھا میں اس پر راضی ہوں۔ اور ہم نے 1400 سال میں کبھی یہ نہ سنا نہ دیکھا کہ کسی عورت کو قرآن کی اس آیت پر اعتراض ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں خواتین کی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک عام مرد کا جسم ایک عام عورت کے جسم سے 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی ہڈیوں کا سائز، اس کے دماغ کا، اس کے ہاتھوں کا اور اس کے باقی جسم کا ایوریج کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 8 گنا زیادہ بڑا۔ عورتیں مردوں سے 25% زیادہ کریٹیو ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے جسمانی سائز میں کمی رکھی ہے تو کریٹیوٹی میں آگے کر دیا، یعنی عورت کو کمی نہیں ہوئی، کسی اور جگہ پر زیادہ دے دیا۔ 99% یعنی 99% ایجادات وہ مردوں کی ہیں۔ ایک مرد کی ہائٹ ایک عام عورت کے مقابلے میں 7% زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف 90% جو جیلوں میں لوگ ہیں وہ بھی مرد ہیں۔ 90% بیمار لوگ جو تھراپی کراتی ہیں وہ عورتیں ہیں۔
ایک عورت کا دماغ ایک مرد کے دماغ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، مگر ایک عورت کی زندگی میں 1/3 دماغی سیلز بچے کی پیدائش اور پریگننسی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیل جلدی ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت فزیکلی اور مینٹلی جلدی میچور ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے کئی سالوں تک جلدی میچور نہیں ہوتے، لڑکیاں جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں، لیکن جب آگے جاتی ہیں تو پھر مرد زیادہ میچور ہو جاتی ہیں، پھر عورتیں مینٹلی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہے، الگ الگ کاموں کے لیے۔ عورت کو بنیادی طور پر انسانوں کی تخلیق اور تربیت کا کام سونپا گیا ہے، اور اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھاتی تو اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ وہ کبھی بڑی ڈگری لے لے، کتنی بڑی لے لے، بڑے عہدے پر چلی جائے، کتنا بھی نام دنیا میں کما لے، لیکن اگر وہ ماں نہیں اور اگر وہ ایک گھر کی ملکہ نہیں تو اس کی زندگی ادھوری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ اس کی جسمانی ساخت، اس کا جسم وہ بنی ہی اس لیے ہے، اور پھر اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی اسی لیے۔ عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ایک ماں بنتی ہے، اور ماں بننے کے لیے پھر اسے کئی جسمانی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو بلوغت کے آغاز میں ہی پیریڈ شروع ہوتی ہیں، جس سے اس کے جسم میں کئی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پھر آگے جا کر شادی کے بعد پریگننسی، پھر یہ دور ختم ہو تو مینوپاز، سارے مرحلے اس کے جسم میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہ ان تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے عورت ذہنی جسمانی طور پر متاثر ہوتی ہے، اور اسے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک رائٹر ہے شمشاد ایم خان، وہ اپنی کتاب 2 عورتوں کی گواہی کیوں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی کی شرط لگائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے ذہنی رتبے کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکم عورت کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، یعنی اس کا مرتبہ اور مقام کم نہیں کیا جا رہا، اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پیریڈز میں چڑچڑا پن، بے چینی اور عورت کی ان چیزوں کی وجہ سے اس کی میموری میں فرق پڑتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق حمل کے دوران عورتوں کا رویہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ ان کی میموری اور توجہ اور نئی معلومات یاد رکھنے کی صلاحیت نارمل سے بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی ان کی یاد رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، یعنی نسیان۔ اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے بھول جانا۔ اب جب گواہی دینے کا وقت آئے گا تو کسی کو کیا پتہ پریگننسی ہے یا پیریڈز ہوئے ہیں کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اس تبدیلی سے ایسی کیفیات آتی ہیں۔ یہ واضح طور پر ریسرچ کیا بتاتی ہے، حمل کے دوران اس کی شارٹ ٹرم میموری، اس کی معلومات، یہ سب اسے یاد نہیں رہتی۔ اس لیے انہوں نے حاملہ عورتوں سے یہ گزارش کی کہ وہ حمل کے دوران اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھ لیا کریں اور اس میں ریمائنڈر کے طور پر لکھ لیا کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب اعلیٰ تعلیمی یافتہ عورتوں کے ایک گروپ کو حمل کے دوران ٹیسٹ کیا تو ذہانت اور یادداشت کے ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی بہت کم تھی، اور وضع حمل کے بعد بہت بہتر تھی۔ سب سے اعلیٰ تحقیق اور حیران کن لندن میں ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ عورت کے دماغ کے خلیے حمل کے دوران وقتی طور پر سکڑ گئے، جبکہ مرد کے اندر اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عورت کے اوپر کیا گزر رہی ہے یا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پھر ایک میگزین میں 1998 میں یہ رپورٹ چھپی، حمل کے تیسرے ہفتے میں یعنی 6 سے 9 ماہ کی مدت میں عورت کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد واپس نارمل سائز پر آ جاتا ہے۔ حمل کے دوران دماغی خلیوں کا والیوم کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کا چھوٹا ہونا ہارمونز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ ساری ریسرچ
وہ کر رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پر نہیں، اور قرآن عورتوں کی گواہی 2 کی مانگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کا رتبہ کم کر دیا۔ رتبہ کم نہیں کیا، یہ ان کی مخصوص حالت کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ رعایت رکھی گئی ہے، اس سے بوجھ ہٹا دیا گیا ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ پھر بعض مرتبہ ڈیلیوری کے بعد دماغ تو اپنی جگہ آ گیا، پھر ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی ڈیلیوری کے بعد 15% عورتیں چڑچڑی ہو جاتی ہیں، تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت اکثر عورتوں کی اداسی کا سبب خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اکثر وہ اپنے شوہروں کو الزام بھی دیتی ہیں، جس سے ان کی ازدواجی زندگی میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو مس کیریج، اس میں جذباتی اور جسمانی بہت سی تکلیفوں سے وہ گزرتی ہے۔ پھر جب منی پاز ہوتا ہے، عموماً 50 سال میں یہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی عورتوں کی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس نظام کو سمجھ جائیں تو ہماری مشکلات نہ رہیں۔ ایک طرف انسان دین کا علم نہیں سمجھتا اور دنیا کا علم بھی زیادہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور دنیا میں اپنے لیے پریشانیاں مول لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو پتہ چلتی ہے کہ بحیثیت ایک مومن عورت کے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو حکم رکھا ہے تو پھر اسی میں خیر ہے، اس میں سچائی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت بننا تو ایک جرم بن گیا، تو اللہ نے ہمیں چنا ہے عورت بننے کے لیے، ہم سے ایک خاص کام لیا ہے اور درجے میں 3 گنا زیادہ باپ سے درجہ دیا ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ماں تکلیف اٹھاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس فطرت کے نظام کو عورت سے یہ کام چھڑا کر کوئی اور کام لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرنا، اکتانا نہیں، تھکتا نہیں، ان تکسبو، کہ تم اس کو لکھو۔ کس کو لکھو؟ قرض کو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا، الی اہلہ، مدت کے ساتھ، الی اجلہ، مدت کے ساتھ، تعین کے ساتھ لکھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ طریقہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کام کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ہے، درست ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، تمہیں شک سے بھی بچانے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شک سے بچانے والا یعنی تحریر ایسی لکھو کہ واضح ہو، انسان شک میں نہ پڑے۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، مگر یہ کہ آمنے سامنے لین دین ہو، تدیرونہا بینکم، جسے تم ایک دوسرے میں گھماتے رہتے ہو۔ فلیس علیکم جناح، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، کس بات کا؟ اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو۔ پھر نہ لکھو، اس کا گناہ نہیں۔ کب نہ لکھو؟ جو روزمرہ کے لین دین ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن کچھ تجارت ایسی ہوگی جس میں لکھنا لازم ہوگا، کچھ تجارتی سودوں میں تو لکھا جائے گا، مثلاً بڑی بڑی جاگیروں کے سودے، گھر خریدنا بیچنا یا بیعانہ۔ وَلَا يُضَرُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان دیا جائے کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو، یعنی انہیں پریشان نہ کیا جائے، انہیں دھمکیاں نہ دی جائیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اس کا گناہ تم پر ہوگا۔ کس پر؟ جس نے یہ کام کرایا ہوگا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کاتب پر پریشر ڈال کر یہ کام کروا لیتے ہیں جس نے کرایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے اللہ تم کو۔ اللہ یہ ساری تعلیم اس نے تمہیں دی ہے تاکہ تم غلط نہ کرو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.